बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु रब्बुना अन युहमदा व यंबगhi लहु। अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु व अतूबु इलैहि व अस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان
يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويسألونك عن ذي القرنين आपसे सवाल करते हैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में वो इन 3 सवालात में से हैं जब सवाल कर रहे हैं खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद फरमाया और कहा कह दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअतलू अलैकुम मैं बेशक आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा मिन्हु ज़िक्र खबर जो आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं सारे के सारे नहीं हैं मिन्हु जब कहा यानी कुछ बताएंगे और ज़रूरी ही सब कुछ में बता दो ये मिन्हु से वाज़ेह हो ज़ुल्क़रनैन कौन है बहुत लोगों ने कहा वो अब सिकंदर आज़म सिकंदर अकबर लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान महकमा तालीम का वज़ीर भी रह चुके थे बाप इंडियन माँ अरबी है अरब में पैदा हुआ था बहुत तहकीक करने वाला बंदा है अल्लाह ने बहुत मालूमात देता था उनकी तहकीक के बारे में वो फरमाते हैं ज़ुल्क़रनैन वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं क्योंकि वो क्या था अब्बादुल असनाम क्या बुत परस्त और ये पक्का मुसलमान है वो बुत परस्त है फ़ैलसूफ़ कहेंगे उर्दू में अरबी में तो फ़ैलसूफ़ के अरस्तु को कौन नहीं जानते हैं
ان کا شاگرد بھی تھا، اس لیے کہتے وہ وضع کرنے نہیں ہے، اس کا نام ہے قورش، مسلمان ہے اور پکا مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عباد میں سے ایک عباد ہے، صرف عبد نہیں۔ تو ذوالقرنین کا مطلب دو سینگ والا، قرن سینگ کو کہتے ہیں، قرنین ثلاثۃ قرون، اور 100 سال کو بھی قرن کہتے ہیں، یا تو دو سینگ سر میں ہونے کی وجہ سے قرنین کہا، یا اختلافات ہے، وہ تاج پہنتے تھے جس تاج میں دو سنگ نکلا۔ آپ بھی بہت دیکھے ہوں گے، مغلیہ خاندان کا تو سب کا یہی ہوتا رہا ہے، غلاکوہ، جنگیز، تیمورلن، ان سب لوگوں کے تاج میں دو سنگ ہوتا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا۔ بہرحال چاہے اسکندر اعظم ہو، چاہے قورش ہو، ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ جہاں اللہ رب العالمین ایسے تاریخ کو مبہم رکھتا ہے، اس میں حکمت ہے۔ ہم فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر اس کا نام بتا دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، تو ہمیں سمجھنے میں کیا کہ یہ کام جو ہوا صرف مخصوص اس بندے کے ساتھ ہوا اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اصحاب الکہف کے زمان بھی مبہم، مکان مبہم، تعداد بھی سب کچھ بھی، کیوں؟ تاکہ اور بھی فتیان اس طرح اللہ کے رضا کے لیے ایسے کرے جس طرح یہ لوگ کر چکے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ رب العالمین حکمت کے ساتھ ان کو واضح نہیں کرتے ہیں، ہاں جس کے لیے ایسا کبھی اور نہیں ہوگا اس کا نام واضح کر دیتا ہے، جیسا وہ مریم بنت عمران، صرف مریم کا نام نہیں لیا اللہ نے، اس کا باپ کا نام بھی لیا، کیونکہ مریم کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا، کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا بغیر باپ، ایسا قیامت تک اور نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ان کا نام لے کے بتا دیا کہ مریم ابنت عمران، یہ مخصوص حالت ان کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ اتنے سارا صحابہ کرام میں سے کسی کے نام ہے قرآن مجید میں؟ صرف ایک صحابی، زید ابن حارثہ۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا اور نہیں ہوگا، اس کا نام لیا گیا۔ وجہ زید ابن حارثہ کچھ معمولی شخص نہیں تھا، ان کے خاندان اعلیٰ طبقہ کے خاندان تھے، تو ان کی والدہ شوہر سے اجازت لے کے اپنی میکی کہتے ہیں ہم لوگ ان کو، وہاں آیا۔ تو آپ کو پتہ ہے عرب قبائل میں ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، جو ہاتھ میں آگے لے کے بھاگ جاتے تھے، تو اس وقت یہ زید چھوٹا 5-6 سالہ تھا، اس کو بھی لے کے بھاگ گیا، بعد میں جا کے مکہ مکرمہ میں بھیج دیا۔ خریدا کس نے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے کے بعد یہ کچھ سیانہ ہو گیا تھا اس وقت، تو ان کو رسول اللہ کے حوالہ کر دیا، بولا آج سے یہ آپ کا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سارا دنیا سے لوگ آتے ہیں، حجاج آتے ہیں، تو اس لڑکے کو دیکھ کے پہچان لیا، اس کے ماں باپ بہت پریشان ہے، ایک اکلوتا بیٹا اعلیٰ خاندان کے، مالدار بھی ہیں۔ جب پتہ چل گیا مکہ میں، انہوں نے جا کے بتا دیا آپ کا بیٹا تو مکہ میں ہے، تو وہ آ گیا، کن کے پاس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولا یا محمد، اس وقت مبعوث ہے، نبی ہے علیہ السلام، ہمیں خبر مل گیا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے۔
آپ جتنے میں خریدا اس سے ڈبل آپ مانگیں گے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمارا حوالہ کر۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بولے ایسی بات نہیں، ہم زید کو بلاتے ہیں، ان کو اختیار دیتے ہیں، یہ تمہارا باپ ہے، چاچا ہے، آپ کو لینے کے لیے آئے، اگر آپ کو منتخب کیا میں آپ سے ایک پیسہ نہیں لوں گا، اس سے بڑھ کر انصاف اور کیا؟ اور اگر وہ مجھے چاہیں گے تو میں وہ شخص نہیں زبردستی مجھ سے الگ کروں، بھیج دے والا زید کو بلاؤ، ساتھ نہیں کیا تاکہ یہ نہیں سمجھ کچھ پڑھا کے آ گیا، کچھ بھی نہیں بتایا، ایک نا بھی زید جا زید کو لے کے آ گیا، ان کو پہچانتے ہیں، بولا ہاں میرا والد ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ دونوں آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، جائیں گے؟ پھر کیا جواب دیا؟ ما كنت لأختار أحدا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے علاوہ اور کسی کو نہیں چاہتا۔ تو رسول سے اس قدر محبت کیوں؟ کچھ دیکھے ہو نا، صداقت، خلوص، محبت، سچائی، وفاداری، ہر خوبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زید کہتے ہیں میں تو محمد کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب آپ مطمئن ہو گیا، کسی نے مجبور نہیں کیا، وہ خوشی سے نہیں جا رہا، بولے جب خوشی، اس کا مطلب یہاں خوش ہے، مطمئن ہے، میرا بیٹا جہاں خوش ہے میں بھی وہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ اب ان کو انعام دینے کے لیے اکرام، ان کے ہاتھ پکڑ کے کہاں لے گیا؟ مجمع قریش۔ مجمع قریش کا مطلب قریش کا اڈے جہاں جمع ہوتے ہیں، تو ذرا تم لوگ سب گواہ بنو، یہ زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ تو اس دن سے زید ابن محمد کہا جاتا تھا، یعنی محمد کا بیٹا زید، اور یہ عام ہے اس دور میں، کسی کو پال کے اس کے نام دینا سب کو پتا ہے، تو اس دن سے سب اس کو زید بن محمد پکارتے تھے۔ اب سورہ احزاب میں جب اللہ نے وہ آیات نازل فرمایا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ایسے لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ زیادہ عدل ہے اللہ کی نظر، اقسط عند اللہ۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر آپ کو نہیں پتا ان کا باپ کون ہے، بہت سارے غلاموں کے باپ ہمیں پتا نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارا دینی بھائی ہے۔ تو اس دن سے زید بن محمد نے ہی ان کے والد کے نام سے پکارا گیا، زید بن حارثہ کہا گیا۔ اب آپ ذرا سوچ کے اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت زید کا کیا پوزیشن ہوگا، کیا حال ہوگا، جس کی وجہ سے ماں باپ کو اختیار نہیں کیا، ماں باپ کی جدائی اختیار کی، برداشت کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کی۔ ان سے نام جب الگ کر رہا ہے، محمد کا نام لے رہا ہے، کتنا رویا ہو، تو ان کو انعام دینے کے لیے اس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قیامت تک تمہارا نام اس دنیا میں گھومتا رہے گا۔ جتنا ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ احزاب کو، زید کا نام آ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ایوب رضی اللہ عنہ، کس انداز میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب نعم العبد، بہت عظیم نام تھا۔ کیوں؟ کس مصیبت سے گزر کے برداشت کر، صرف برداشت نہیں، خوش ہو کے برداشت کر رہے تھے، نام دیا گیا، ذوالقرنین کا نام دیا گیا۔ اس کا مطلب
جو نیک کام کرتا ہے اس دنیا میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے. ورنہ ذوالقرنین کیا چیز ہے. جب انہوں نے ایسے ایسے کام کرتے گیا دنیا کی پریشان لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے ہر وہ کام نیکی کیا جو عمل صالح حقیقتاً عمل صالح, اس لیے اس کا نام اللہ نے قرآن میں تعالیٰ کرتے ہیں. یہ کم فخر ہے اس کے لیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. بہرحال مختصر میں نے کیا کہا, ضروری نہیں ہے ہمیں واضح ہو جائے گی وہ کون تھا, لیکن یہ تاریخ قرآن میں قصہ پڑھ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ذوالقرنین کی پیروی کرنا. جو کام ذوالقرنین کرتے تھے ہمیں اسی طرح کرنا. اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہانی قصہ جو سناتے ہیں ایسا تسلی دینے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا, کچھ عبرت حاصل کرنے قصصاً عبرت لأولی الألباب, عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. تو اس کہانی میں اللہ رب العالمین ذوالقرنین وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. ذوالقرنین کب کہیں گے, جب مبتدا ہوگا تو ان سے میں تو یہ نہیں کہا عن ذل کیوں کہ میں نے سوال کیا ذوالقرنین کب کہے, ذی کیوں کہا نہیں کہا. اچھا تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل سأتلو علیکم منہ, کچھ تاریخ بتا دوں گا. ذکر بہت وسیع معنی ہے, لیکن ہر معنی میں رفعت اور شان اور مقام کا ذکر ہوتا ہے. ذکر قرآن میں ذکر آپ کے علو شان ہے. ورفعنا لک ذکرک, ذکر جہاں بھی کہاں گے سمجھنا چاہیے شرف عزت مقام کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں جو ذکر ہے خبر, دیکھو کتنی معنی ہے ذکر کی. انا مکننا لہ فی الارض, تمکین کیا ہے, وکذالک مکننا لیوسف فی الارض, یعنی اس کو طاقت عطا کیا. اور کیا کیا معنی ہے تمکین میں, ملک متمکن کیا, مضبوط کیا, اس کو بہت مضبوط کیا. کن چیزوں سے, ہر اسباب سے. مکننا لہ فی الارض, زمین میں. وآتیناہ, اور عطا کیا ہم نے, من کل شیء سبب, ہر اسباب. یہ کیوں, اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین جو کام کرتا ہے اسباب کے ذریعہ ہی کرتا ہے. پانی برسا رہا ہے, ہوا کے ذریعہ پانی بادل میں پہنچا دیا, بادل یہاں سے وہاں پہنچا رہا ہے, جہاں اللہ نے حکم صادر کیا وہاں برسا رہا ہے. اسباب پیدا کیا. آپ کو جنگ میں جتانا چاہ رہا ہے, نصرت دینا چاہ رہا ہے, بولا تلوار اٹھاؤ, تاکہ دیکھنے والا یہ نہ کہ اللہ نے کہیں بھی مدد دے تو اس کو نصرت عطا فرمایا, نہیں, اس کی تلوار کی زور سے نصرت, تلوار کے پردے میں آ گیا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, ان سے قتال کرو, ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا تمہارے ہاتھوں کے پردے میں, تاکہ دیکھنے والے یہ کہ اللہ نے اگر اس طرح ہوتا دنیا میں کافر تو کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت بغیر اسباب ظاہر کر رہا ہی ہوتا, کوئی کافر رہے گا دنیا میں. وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے. تو اس لیے رب العالمین ہر کام اسباب کے ذریعے کرتے. رزاق ذو القوۃ المتین کا, میں رزق دینے والا ہوں, تو وعدہ کیا. تو ڈائریکٹ رزق تو نہ کسی کے گھر میں سائن میں نہیں ہے اتار کے دے رہا, اسباب رکھ دیا, تم نکلو گھر سے میں دے دوں گا. تو اسی طرح اللہ کی سنت ہے اسباب پر رکھ دیا. حکمت یہ ہے اپنے قدرت کو چھپانے کے لیے, جس طرح اپنے ذات کو چھپا رہا ہے رب العالمین, اسی طرح ان کی افعال اعمال قدرت کو بھی چھپا رہا ہے اسباب کے تحت. ورنہ اس کو اسباب کی ضرورت ہے کیا اللہ تعالیٰ, اس کا تو ایک حکم دینا ہے, کن ہو گیا. تو یہاں آتینا من کل شیء سببا, ہم نے ذوالقرنین کو ہر اسباب مہیا کیا.
اور اوپر سے اللہ تعالیٰ اسباب کو حکم بھی دیتے اس کے تابع ہوتا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھا دوں، اس لیے کہ آتیناہ من کل شیء سببا، اسباب تھے تو اسباب لے کے نکل گیا، فاتبع سببا، تو اتبع یعنی اردو میں کیا لکھا ہے؟ مہیا کیا، مہیا کیا، مہیا کیا نہیں، اتبع مہیا کیا نہیں، یہ لکھا اس نے مہیا کیا، عطا کیا، آتیناہ وہ مہیا کیا، اتبع مہیا نہیں ہے، اس نے یہ لکھا، پھر اس نے وہ اس راستے ایک جگہ کا ارادہ کیا جانے کا، فاتبع مطلب جو سبب مل گیا اس کے ساتھ چلا، چلا سفر کا ایک سفر سفر کا ارادہ، سفر کا سفر فاتبع سببا، اب چلنا لگا سبب لے کے اسی حساب سے کہاں پہنچ گیا، بلغ یعنی پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا؟ مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہو رہا، لیکن سوال پیدا ہو رہا، کیا واقعی سورج کبھی غروب بھی ہوتا ہے؟ کسی ایسے سمندر کے کنارے پہنچا ہوگا جس کے آگے راستہ نہیں ہے، کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، لاہور والا دیکھ رہے ہیں سورج ڈوب رہا کراچی، کیونکہ آدھا گھنٹہ فرق ہے، کراچی والا دیکھ رہے ہیں تو سورج سے غروب نہیں ہو، اور جا کے آگے کہیں اور غروب ہو، وہاں شروع ہو رہا، جہاں آپ جہاں غروب ہو گیا آگے جہاں سورج جا رہا اس طرف کیا ہوگا؟ شروع، اشراق، تو اس سے کیا واضح ہو رہا، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں پڑھتے ہیں صیغہ جمع نماز میں؟ ہم سب آپ کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں کہتے بلکہ میں اکیلا رات کو تہجد پڑھ رہا ہوں، وہاں بھی صیغہ جمع استعمال کرتے ہیں، اللہ ہم سب آپ کے بعد، اس لیے جس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے آگے وہاں عصر کی نماز ہو رہی ہے، اس سے آگے پھر مغرب ہو رہی ہے، پھر عشاء ہو رہی ہے، اللہ کے لیے ہر وقت ظہر ہے، ہر وقت عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کے لیے ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز قائم ہے، اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، اللہ اکبر کہنے والا ہے، ہر سیکنڈ میں ہر منٹ میں مت بولو، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم سب آپ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ان مجموعوں میں شامل کر لیا، تو اگر یہ بات ہے تو یہاں کیوں کہہ رہے بلغ مغرب الشمس، یعنی جس شہر میں وہ پہنچ گیا وہاں غروب ہوتا ہوا دیکھا، مغرب الشمس، جس شہر میں ہم گیا وہاں بھی غروب مغرب میں ہو رہا، اس لیے مغرب الشمس کہا، چلو مان لیا ہے، لیکن مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث جو ہے اس کو ہم کیا کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتعلمون این تذهب هذه الشمس، آپ کو پتا ہے یہ شمس کہاں جاتی ہے؟ بولا اللہ و رسول اعلم، اللہ جانتے ہیں اللہ کے رسول، بولا یہ اللہ رب العالمین کی عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ سے اجازت مانگتے ہیں میں مشرق سے نکلوں یا مغرب سے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے مشرق سے نکلو، وہ مشرق سے نکل آتے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، اس حدیث کی اختتام یہ لفظ ہے، یہ زندگی میں ایک دفعہ مت سوچو، روز ایسا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے رسول نے کہا حدیث بھی صحیح ثابت ہو رہا، اب ہم یہاں کیا کہیں گے؟ عقل استعمال کریں گے؟ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ استعمال کریں گے، لیکن دونوں ملانے کے لیے ایک صورت ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ اپنے مدار پر جاری ہے سورج، اس جریان میں کس وقت اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں جاتے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے، اللہ کے رسول کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں لیکن ضروری اس کے لیے غروب بھی ہو،
اپنے مدار میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں. مدار سمجھ رہے ہیں؟ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں بھی سجود کر سکتے ہیں. ہم گاڑی میں چل رہے ہیں, ٹائم نماز کا ٹائم ہو گیا, میں خود گاڑی میں نماز ادا کر لیتا ہوں. ضروری نہیں کہ میں مسجد میں پہنچ کے نماز ادا کروں. مسجد میں پہنچنے تو میرا ٹائم ختم, مغرب تو بہت مختصر ہے, قضا ہو گئی. اللہ نے مجھے نہیں کہا نماز قضا کرو, ابھی ٹائم ہے, میں نے پڑھ لیا, اللہ نے قبول بھی کر لیا, تو ہمیں کیا مشکل نشان نہیں. تو اسی طرح اگر سورج اپنے مدار میں جاتے ہیں سجدہ کیا اور اجازت مانگ لیا ممکن ہے, لیکن رسول کے حدیث کو نہیں جو ٹلائیں گے اپنی نظریہ کو تصدیق کرنے کے لیے. بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وجدها دیکھا اس نے, ملا. آپ بھی ساحل سمندر میں کھڑے ہو کر دیکھ لو, غروب جب مغرب کی وہ لال سرخی کے ساتھ وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ پانی میں ڈوب جاتا ہے. حالانکہ وہ پانی میں نہیں ڈوب رہا کہ اور شروع ہو رہا ہے. تو ذوالقرنین نے بھی یہی نظارہ دیکھ لیا. کیا دیکھا؟ ایک اس نہر میں غائب ہو. عین کا مطلب نہر. دو قراءت ہے, ابن کثیر و کسائی اس کو وجدها تغرب فی عین حامیۃ کا. اور ہم جو پڑھتے ہیں, یہ کون سی روایت پڑھتے ہیں؟ عمر بن حفص, روایت حفص ہے نا, یہ لوگ پڑھتے ہیں حامیہ. تو اگر حامیہ کہا کیا یعنی گرم چشمہ ہے, اور حامیہ جیسا دلدل خالی مٹی ہے, ہماری مصنوع اسی طرح ہے. تو دونوں معنی ممکن ہے. وہ جگہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہ جگہ یہ کہتے تھے یا تو گرم چشمہ ہے, نہر ہے, یا دلدل قسم کی جگہ ہے, تو آگے لوگ نہیں جا سکتے. پھر اس کے آس پاس قریب کیا دیکھا؟ ایک قوم. قلنا یا ذا القرنین. قلنا کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اس سے ایک چیز یہ بھی نظر آ رہا کہ وہ نبیوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے بات نہیں کرتا ہے. تو اللہ کہتے میں نے کہا قلنا یا ذا القرنین, تعین کے ساتھ نام دے کے, یا ذا القرنین. اما ان تعذب, اما تخیر اختیار ہے. اما کا مطلب چاہو یا چاہو یہ کرو, چاہو یہ چاہیے. اما ان تعذب, اس کو سزا دو, وہ اما ان تتخذ فیہم حسنا. تو جب یہ کہا سزا دو, اس سے کیا واضح ہو رہا یہ قوم مسلمین نہیں ہے. اگر مسلمان ہے, اللہ کے احکامات پر پابند بھی ہے, تو کس بات کے سزا دیں گے آپ؟ جب کہا اما ان تعذب, آپ چاہے سزا دو یا چاہو ابھی معاف کرو. کیا مطلب؟ اس سے واضح ہو رہا ڈائریکٹ فوراً سزا مت دو. کیوں؟ کیا پتا کوئی نبی نہیں آیا ادھر, کسی نے بتایا نہیں. آج بھی بہت سارے قبائل ملیں گے, اس کو پتہ بھی نہیں کہ نماز کیا ہے, خالق کو نہیں پتا. جس کی ذمہ دار ہمیں علماء کرام جو نہیں پہنچا رہا ہے دعوت. تو یہ جو اس حمیہ کے قریب ہے, ممکن ہے کوئی نبی نہیں آیا, اس لیے جلد بازی نہیں کرو. اس کو دعوت دو, نصیحت دو, دین کیا ہے سمجھاؤ. اگر نہیں مان رہے ہیں پھر آپ سزا دو. اس کا مطلب اما ان تعذب, آپ یا تو سزا دو, و اما ان تتخذ فیہم حسنا, احسان اخلاق کے رویہ استعمال کرو. تو واضح ہو رہا کہ دعوت نصیحت دینا ضروری ہے, واجب ہے, ورنہ کس بات پر سزا دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس لیے تم کافر ہو. کافر کیا ہوتا ہے اس کو خود ہی نہیں پتا کس چیز پر سزا دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس اب یہاں ذوالقرنین نے کیا کہا
اما من ظلم، ہاں جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کیسا شرک کیا، کیونکہ شرک سے زیادہ اور ظلم اور نہیں ہوتا کہیں بھی، کہا فسوف نعذبہ، میں اس کو سزا ضرور دوں گا، یعنی نصیحت دعوت سب دینے کے باوجود بھی مومن نہیں ہو رہا، لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ صرف مومن نہیں ہونے کی وجہ سے سزا دے گا اس کو؟ ہمارے شریعت میں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھی منع کیا، لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بجبار، ہم آپ کو مسلط جبار بناتے نہیں بھیجا، جابر نہیں، آپ کو صرف یاد دلانے کے لیے بھیجا، وذکر انما انت مذکر، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تیرا رب اگر چاہتے ہیں کوئی بھی کافر رہ سکتا ہے اس زمین پر، میں سب کو مجبور نہیں کر سکتا، مجھے کسی کو مجبور نہیں کر، میں اس اسلام کو چاہتا ہوں، ایمان کو، جو خوشی سے رغبت سے میرے رضا کے لیے میرے طرف آ جائے، مزہ لینے کے لیے، زبردستی نہیں، ورنہ گردن جھکانے کے لیے کون سے طاقت نہیں ہے اللہ کا۔ تو اس سے واضح رہا ہے، یہاں جب کہا اما من ظلم فسوف نعذبہ، اس ظلم کی بات نہیں ہے، شرک کی وجہ سے نہیں ہے، آپس میں انصاف نہیں قائم کر رہا ہے، طاقتور کمزور کو دباتے ہیں، جو آج ہو رہا ہے، یہ ایک فطرت ہے، جو اس طرح کریں گے میں اس کو ہی سزا دوں گا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی اسلام مومن بننے کے لیے سزا نہیں دے رہا ہے، تم بشک مومن مت بنو۔ ہم جو لڑتے تھے، تلوار اٹھاتے تھے، قیصر کو کب کہا تو مسلمان بن، تو زبردستی مت بنو مسلمان، لیکن مسلمانوں کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کی حکومت مانو، اللہ کی حکومت قائم کرو، یہ تو اللہ جو حکم دے رہا اس پر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ظلم نہیں کرو گے، نہیں کرو گے، کرو گے ہم سزا دیں گے آپ کو، تم کافر رہو، یہی ہوتا ہے نا، صحابہ کرام یہی کرتے تھے۔ تو یہی سے جاؤ، جب ذوالقرنین کہا من ظلم فسوف نعذبہ، اس کو میں سزا ضرور دوں گا، اور یہ سزا معاشرے میں بہت ضروری ہے توازن قائم کرنے کے لیے۔ توازن کہیں گے اردو میں میزان برقرار رکھنے کے لیے، اگر مجرم کو سزا نہیں ملیں گے امن سے تو کوئی بھی نہیں جی سکے گا۔ امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، ان لوگوں اپنے قوانین بناتے ہیں، اسلام کی قوانین نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے اسمبلی کے قوانین بناتے ہیں، کیوں؟ امن قائم کرنے کے لیے۔ اس سے واضح ہو گیا قوانین ضروری ہے، چاہے تم مسلمان ہو یا کافر ہو۔ تو یہاں بھی ذوالقرنین وہی قانون قائم کر رہا ہے جو سب کو سکون ملے، سلامتی ملے، سکون کی سانس لے سکے۔ جو اس طرح نہیں کر رہا اس کو میں سزا دوں گا، وہ سزا بھی کون سا؟ دیکھو آگے کیا کہتے ہیں، قال ثم يرد الى ربه، میں جو سزا دے رہا ہوں یہ تو ہم اپنے بشریت کی حیثیت سے جتنی ضرورت ہے اصلاح کے لیے، سدھارنے کے لیے، اس کو انسان بنانے کے لیے، معاشرے میں اچھا فرد بنانے کے لیے جتنی سزا کی ضرورت ہے میں اتنا ہی دے رہا ہوں، کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، انسان کا حیثیت سے میں جتنا اس کو سدھارنے کے لیے کافی اتنا ہی دوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ سزا پانے کے بعد اللہ کے سزا سے بچ گئے، بالخصوص اگر ایمان نہیں رہا تو، اس لیے کہا ثم یرد، یرد کا مطلب بتایا جائے کہاں؟ اللہ الی ربہ فیعذبہ، تو اس کا اصل سزا جس کا مستحق ہے وہ میں نہیں دے سکتا ہوں، وہ دے گا اس کا خالق اللہ جل جلالہ۔ پھر نکرہ کا ترجمہ ذرا مجھے بتائیں گے؟ سخت عذاب سے، سخت، میں اس ترجمہ کی ساتھ قائل نہیں، یہ نکرہ سے آ گیا، نکرہ اور معرفہ آپ لوگ قواعد میں پڑھ چکے ہیں، جی یہ عذاب النکرہ، یعنی اس عذاب کو اللہ نے متعین نہیں کیا، ایک تو عذاب العلیم
علیم کہا, عذاب عظیم کہا, عذاب مہین کہا, وہ متعین کیا کیسے عذاب ہے, اہانت والی, سخت, دردناک ہے, عظیم, یہاں تعین نہیں کیا. عذاب النقرہ یعنی اور بھی سخت ہو گیا, ہاں یہ تو اور بھی سخت ہو گیا. اس عذاب کو اللہ نے معرفت نکرہ رکھ دیا, چھپا کر رکھ دیا. اب ہمیں سمجھنا چاہیے عذاب دینے والا کی حیثیت سے تو سننا چاہیے. میں اگر کسی کو عذاب دے رہا ہوں, سزا دے رہا ہوں, میں اپنے طاقت کے مطابق دوں, اس سے زیادہ نہیں. جب یہاں اللہ یعذبہم اور وہ بھی نکرہ رکھ دیا تو مطلب ہم بتا نہیں سکتے ہیں کون سے عذاب ہے. اس لیے یہ ترجمہ یہ صحیح نہیں لکھنا ہے. اللہ عذاب النقرہ مطلب اسی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی بہت ہی شدید, بہت زیادہ سے بہت زور کیا تو ہم ایسا کیوں رہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے بیان کیا ایسے ہمیں نہیں پتا کیا اللہ تعالیٰ چاہیے. کیا کس طرح عذاب دے گا ہمیں نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. یہ زیادہ بہتر ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. پھر آگے جس طرح غیر مومنین کی بات ہوتے ہیں, یہاں مومن کی فضل کرنے کہتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, تو واضح ہو گیا ایمان کے ساتھ عمل صالح دونوں لازم ملزوم. ایمان بلا عمل صالح بیکار ہے, عمل صالح بلا ایمان بیکار ہے. دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, جب حسنہ کے لیے آگے سب تعریف ختم ہو گئی. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى, جنہوں نے احسان کی, اچھائی کی, اس کے لیے حسنہ ہی. یہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا, یہ اللہ کے نام کرنے نہیں. وَسَنَقُولُ لَهُ, میں ان کو کہوں گا, مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, کہوں گا کا مطلب اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا, ایسا حکم دے گا. کون سا؟ یسر, آسانی, آسانی کا حکم دے گا. ہمارا شریعت میں ایسا ہے, یسرو والا تو حسرو. یہ لوگوں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں پر بوجھ مت ڈالو, پریشان مت کرو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. یسرو ولا تعسرو, بشرو, خوشخبریاں دیا کرو. آج تو ہمارے علماء خوشخبری دینا جانتے نہیں, صرف سزا دینا جانتے ہیں. تم یہ کرو گے تو کہہ رہے یہ سزا ہوگا, یہ کرو گے تو لوگوں کو دین سے دور کر دیا. سزا ہی سزا ہے. یسرو ولا تعسرو, یہاں کہتے وَسَنَقُولُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, آپ کو ہر وہ کام کا حکم دوں گا جس میں آپ کے لیے آسانی ہو. لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم اپنے دین میں بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حکم کرنے کے لیے تھے جو آپ کے لیے آسانی ہو. یہاں اس آیات میں بھی یہی ملتے ہیں. ثم, اب وہاں جتنے عرصہ گزارنا ہے تھا ذوالقرنین کو, جب ثم لکھ کر لیا واضح ہو رہا اسی بستی میں کچھ عرصہ گزارا. آج یا کل چلا گیا ایسا نہیں ہے. وہاں بہت کام کیا اس نے, لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی, مسلمان بنائے, عدل قائم کیا, انصاف قائم کیا. وہ جو ہم ہو سزا دیں گے, جب سزا دینا شروع کر دیا کون اصلاح نہیں کرے گا؟